جب ملکہ سبا کے قاصد تحفے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا، تم نے اور تمہاری ملکہ نے میرے پیغام کا مقصد غلط سمجھا؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان تحفوں کے ذریعے جن کو تم بہت قیمتی سمجھ کر خوش ہو مجھ کو پھسلاؤ؟ حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جو کچھ دے رکھا ہے اس کے مقابلے میں تمہاری یہ قیمتی دولت بالکل ہیچ ہے۔ اس لیے تم اپنے تحفے واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ اگر اس نے میرے پیغام کی تعمیل نہیں کی تو میں ایسی بھاری بھرکم فوج کے ساتھ سبا والوں تک پہنچوں گا کہ تم اس سے بچاؤ کرنے اور مقابلہ کرنے میں کامیاب نہ ہوگے اور میں تم کو ذلیل و رسوا کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے ان کو بڑا اچھا ذہن دیا تھا اور مقدموں کے فیصلہ کرنے میں اپنے ذہن کے استعمال کا کمال فطرت نے شروع ہی سے دے رکھا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی کچھ خصوصیتوں اور امتیازی باتوں سے نوازا اور اپنی نعمتوں میں سے کچھ ایسی نعمتیں عطا فرمائیں جو ان کی مبارک زندگی کی خاص باتیں بنی۔ قرآن کے بیان سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام بات نہ تھی بلکہ ایک ایسی نعمت تھی جس کو نشان معجزہ کہا جاتا ہے، اور وہ بے شک پرندوں کی بولیاں بولنے والے انسان کی باتوں کی طرح سمجھتے تھے، اور یقیناً ان کا یہ علم دنیاوی اسباب سے اوپر خالص قدرت کے قانونوں کے فیضان کا نتیجہ تھا، اور ایک ایسی بخشش اور دین تھی جس کو اللہ کا نشان کہنا چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت تمام چرند پرندوں، جنوں اور ہواؤں پر تھی۔ ملک اس سبا کے بارے میں جانتے ہیں، قحطانی نسل کی ایک مشہور شان سبا ہے۔ سبا اپنے قبیلے کی بنیاد ڈالنے والا تھا۔ یہ عرب تاریخ کے ماہروں اور نئی تاریخ کے ماہروں کی تحقیق ہے، اور نام عمر یا عبد شمس تھا۔ یہ آدمی بہت بہادر اور ہمتوں والا انسان تھا۔ اس نے سبا حکومت کی بنیاد ڈالی۔ سبا کی ترقی کا زمانہ تحقیق کرنے والوں کے نزدیک لگ بھگ 1100 عیسیٰ پورو سمجھا جاتا ہے۔ سبا کی حکومت کا اصل مرکز عرب کے دکنی حصے یمن کے پوروی علاقے میں تھا، اور راجدھانی کا نام مارک تھا۔ اسی کو شہر سبا بھی کہتے تھے۔ اس کی سرحد حضر موت تک پھیل گئی تھی، اور دوسری طرف افریقہ تک بھی اس کا اثر پہنچ چکا تھا۔ انگریزی بھاشا میں اس کو شیبہ کہا جاتا ہے۔